أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، سورۃ النور کی آیات چل رہی ہیں اور بہت لمبی الحمدللہ یہ سورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے پردے کے احکامات پہلے بڑی تفصیل کے ساتھ گزرے ہیں کہ گھروں میں کس طریقے سے پردہ کیا جائے، کیسے نہ کیا جائے، کن سے پردہ ہے، کن سے پردہ نہیں ہے. یہ ایک اہم چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہے، پردے کی، اور اس کی وجہ سے جو خرابیاں ہیں وہ آپ سب کے سامنے ہیں کہ بے پردگی کا ایک ایسا سیلاب ہے اور اس کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے ہیں نہیں. اللہ تعالی ہم کو بھی اور ہماری خواتین کو بھی اللہ تعالی ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حقیقت یہ ہے کہ دین پر عمل کرنا آسان ہے اس انسان کے لیے جو تہیہ کر لے دین پر عمل کرنے کا. جب انسان اندر سے کمزور ہوتا ہے تو پھر اس کو ہر چیز محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ مجھے یوں دیکھ رہا ہے، وہ مجھے یوں کہہ رہا تھا، وہ مجھے ایسے کہہ رہا تھا، اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ تم بڑے دقیانوس بن گئے ہو، اس نے کہا تھا کہ تم رجت پسند بن گئے ہو، اس نے کہا تھا کہ تم فلانے بن گئے. وہ اندر سے خود کچا ہے، تبھی اس کو دوسروں کی باتیں بری لگ رہی ہیں. لیکن ایک انسان اگر یہ تہیہ کر لے کہ نہیں میں نے یہ کام کرنا ہے تو پھر وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. آپ دیکھیے دنیا کے بے شمار کام ہم میں سے ہر آدمی کرتا ہے تو اعتراض تو لوگ ان چیزوں میں بھی کر رہے ہوتے، کون خوش ہو گیا؟ لیکن چونکہ ہم نے اپنا ذہن بنا رکھا ہے اس لیے ہم ان اعتراضات کی پرواہ نہیں کرتے. دین کے معاملے میں ہم خود کچے اندر سے، خود کمزور ہیں، تو نتیجہ یہ کہ لوگوں کی باتوں کا ہم اثر زیادہ لیتے ہیں. کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. اگر کوئی انسان دین پر عمل کرنے کا ارادہ کرے، جو لوگ اپنی گھر کی خواتین کو پردے کرواتے ہیں، خود بھی پردے کا اہتمام کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا زندگی میں تکلیف پیش آئی، وہ کس سے پیچھے رہ گئے، ان کے پاس دنیا کی کون سی دولت چھن گئی اس پردہ کرنے کی وجہ سے، یا ان مردوں وہ مرد کہاں پیچھے رہ گئے، کون سی ان کی عزت میں کمی آ گئی معاشرے میں، کون سی دولت اور کون سا دنیا کا کاروبار ان کا اس بنیاد پر چھن گیا. سب کہنے کی باتیں ہیں،
سب ہمارے ایک اپنی عقل کا فطور ہے. جب ایک انسان اندر سے مضبوط ہوتا ہے نا تو وہ ایسا مضبوط ہوتا ہے کہ کوئی ماحول اس کو متاثر نہیں کرتا. جس وقت میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے یہ تو تمہیدی یہ بات عرض کر دوں، جس وقت کسرا پر حملہ ہو رہا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا. کسرا سے مراد ہے آج کل کا امریکہ، سپر پاور طاقت. کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ کسرا سے جا کر کوئی لڑ بھی لے گا. کسرا سے کوئی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات بھی کر لے گا، جیسا آج کوئی امریکہ سے نہیں سوچ سکتا کہ امریکہ سے کوئی لڑ سکتا. لیکن صحابہ کرام تو دنیا کی ایک ایسی طاقت تھی کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی تھی کہ پتہ نہیں کیا لوگ تھے، کہاں سے آ گئے، کیا خدا نے ان کو طاقت اور قوت دی تھی. تو جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے سپہ سالار تھے، کمان وہ کر رہے تھے، اور انہوں نے مذاکرات کے لیے 2 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ ان سے مذاکرات کرو. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ جہاد سے پہلے 3 باتیں فرماتے تھے، یا تو مسلمان ہو جاؤ، یا پھر ہمیں تم اپنا ٹیکس ادا کرو، یا تو مسلمان ہو جاؤ، کلمہ طیبہ قبول کر لو، یا تم ہمیں ہمارے باجگزار بن کر ہمیں اپنا جزیہ دو، ہمارے ماتحت بن کر رہو، ورنہ پھر لڑنے کے لیے آ جاؤ، تیار ہو جاؤ. تو جب یہ مذاکرات کے لیے گئے تو مذاکرات میں جو ایلچی ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں، ان کا اعزاز و اکرام تو ایک سفارتی آداب میں داخل ہے. تو جب یہ 2 صحابی گئے، ایک غالباً ان میں حضرت ربیع بن عامر تھے رضی اللہ عنہ، اور ایک اور صحابی تھے، ان کے سامنے کچھ کھانے پینے کو کیا سفارتی آداب کے تحت کچھ ان کو تواضع کے لیے کوئی چیز پیش کی گئی، کھانے پینے کے لیے دسترخوان وغیرہ بچھایا گیا. ان میں سے ایک صحابی کے ہاتھ سے کوئی لقمہ گر کر نیچے گر گیا. تو وہ صحابی تھے، سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ اٹھا کر اگر کوئی چیز نہ لگی ہو، گندگی نہ لگی ہو اور وہ چیز صاف ہو تو کھا لیا کرتے تھے، رزق کو ضائع نہیں فرمایا کرتے تھے. تو انہوں نے سنت کے مطابق اٹھایا، دیکھا کوئی چیز نہیں لگی بھی، صاف کر کے کھا لیا، رزق کو ضائع نہیں کیا. تو کسی نے ان کو کوہنی ماری کہ دیکھو تم اس وقت، اور کان میں کہا کہ اس وقت آپ کسرا کے دربار میں بیٹھے ہو، اتنی بڑی طاقت کے دربار میں بیٹھے ہو، یہ ان کے سفارتی اور ان کے محل کے آداب کے خلاف ہے کہ نیچے سے کوئی چیز اٹھا کر کھاؤ. آدمی ماحول سے متاثر تو ہو جاتا ہے، بڑے بڑے لوگ ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں. انہوں نے ایسا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اترک سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ کیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ان احمقوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ مطلب یہ کہ ان کے دربار ہوا کریں، سو ہوا کریں، عالی شان دربار تو اہل باطل کے پاس ہمیشہ سے تھے، ہمیشہ رہیں گے. ان کے خاطر ہم یہ تھوڑی سنتیں چھوڑنے والے ہیں جو سنتیں ہم عمل کرنے والے ہیں. یہ جواب دیا، اس لیے کہ اندر سے پکے تھے، ان کو ماحول کوئی متاثر نہیں کرتا تھا. اس ماحول میں رہ کر اگر سنت کے ساتھ چل رہا ہے، نہیں تو نہیں، کوئی بات نہیں، پرواہ نہیں کرتے تھے ان چیزوں کی. یہ معاملہ تھا ان حضرات کا، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ کامیابی اللہ نے رکھی ہے اپنے دین کے اوپر عمل کرنے میں، کامیابی اس کے اندر ہے. اسی طریقے سے یہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں، پردہ ہے، داڑھی ہے، نمازیں ہیں، جو بھی شریعت کا حکم ہے قرآن و سنت کے مطابق جو بھی ہے،
انسان اندر سے پکا ہوتا ہے تو پھر سارے کام آسان ہوتے ہیں، اندر سے انسان کچا ہو تو پھر سارے کام مشکل نظر آتے ہیں۔ اسی لیے ان آیات میں، اس پوری صورت میں آپ نے پڑھا ہوگا، اور ہم نے پیچھے جو آیات ہم نے پڑھی ہیں ان آیات میں ہم نے پردے کے احکامات بہت پڑھے، اس میں عورتوں کے احکامات بہت ہیں۔ اس لیے حضرت عمر فاروق مردوں کا عنہ فرمایا کرتے تھے، مردوں کو کہا کرتے تھے کہ اپنی عورتوں کو تم سورہ نور پڑھواؤ، تاکہ اس میں جو پردے کے احکامات ہیں، معاشرت کے احکامات ہیں، خواتین کے لیے احکامات ہیں، ان کو وہ پابندی کیا کریں۔ تو پردے کے احکامات تو پیچھے گزر گئے، یہاں ایک خاص قسم کے احکامات اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں۔ وہ احکامات ہیں کہ گھر کے جو ملازمین ہوتے ہیں یا ملازمائیں ہوتی ہیں، یا گھر کے اندر جو بچے ہوتے ہیں، سمجھدار بچے، ان کا حکم کیا ہے، وہ کس طرح کمرے میں آئے اور کس طرح کمرے میں نہ آئے۔ ہے تو چھوٹی سی بات، ایک آدمی ہے، اب ہمارے ہاں یا تو یہ ہوتا ہے کہ پوری ایک فیملی رہ رہی ہے، میاں بیوی اور اس کے بچے ہیں، لیکن بچے ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، بڑے ہیں، کوئی بالغ ہے کوئی نابالغ ہے، لیکن سمجھدار ہیں۔ اب گھر میں کام والے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، کام والیاں بھی ہوتی ہیں، یا بعض اوقات جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے گھروں کے اندر، یعنی کئی بھائی مل کر ایک گھر میں رہ رہے ہیں، سب بھائی ماشاءاللہ صاحب یعنی سب شادی شدہ ہیں، سب کے بیوی ہیں، سب کی اپنی فیملیاں ہیں، اور یہ بہت ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہ رہے ہیں ساتھ۔ ان کے کیا آداب ہیں، ان کے کیا طریقے ہیں، وہ یہاں بیان فرمائے۔ اور تیسرے نمبر پر ان خواتین کا حکم بیان فرمایا جو بالکل بوڑھی ہو چکی ہیں اور نہ وہ اب نکاح کی ان کی کوئی خواہش ہے، نہ ان کا نکاح کا کوئی ارادہ ہے، نہ امید ہے کہ نکاح کریں گی یہ کسی سے، عمر کے اس حصے میں ان کے احکامات اس میں بیان فرمائے۔ تو تین طرح کے احکامات یہاں پر آ رہے ہیں۔ یہاں تو قرآن کریم نے، اللہ رب العزت نے اس زمانے میں باندیوں کا اور غلاموں کا رواج ایک عام تھا، کرسچینٹی میں بھی تھا، جیوشزم میں بھی تھا، یہودیت میں بھی تھا، اور مسلمانوں کے ہاں بھی تھا، تو ان کے احکامات بھی انہوں نے بیان کرمائے۔ لیکن آج ہمارے ہاں تو چونکہ یہ غلام اور باندیوں کا زمانہ تو رہا نہیں، لیکن گھر میں ملازم ہوتے ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، اس لیے ان کے احکامات یہاں بیان فرما رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، وہ لوگ تم سے اجازت لے کر آیا کریں جو کہ تمہارے غلام ہیں، والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات، اور وہ بچے جو اب بھی بالغ ہونے کی عمر کو نہیں پہنچے لیکن سمجھدار ہو گئے، سمجھدار بچے ہیں، گھر میں ساتھ رہتے ہیں۔ جب انسان ایک گھر میں رہتا ہے تو ایک کے کمرے میں آنا جانا ایک روٹین ہوتا ہے، بچوں کا بڑوں کا آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آنے جانے میں 3 وقتوں کا خیال رکھا کرو، 3 وقتوں کا۔ یعنی اس زمانے میں تو اتنے زیادہ دروازے پردوں کا رواج ہوتا نہیں تھا کہ گھر میں پردے لٹک رہے ہیں، دروازے کمروں کے ہیں، کھلے کھلے سے گھر ہوتے تھے۔ تو ان زمانے میں فرماتے ہیں کہ تم لوگ ان 3 وقتوں کا خیال رکھا کرو۔ یہ وہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں انسان عموماً تنہائی کے اندر ہوتا ہے، اکیلا ہو یا اپنی بیوی کے ساتھ ہو، کمرے میں ہے، تو اس وقت حکم یہ دیا کہ جو کمرے کے اندر آئے وہ آ کر اجازت لے کر کمرے میں آئے، چاہے اپنا ہی بچہ کیوں نہ ہو، اپنی ہی بچی کیوں نہ ہو۔ ان کو اس بات کا پابند بنایا جائے کہ دیکھو دروازے میں آؤ تو نوک کر آؤ، اطلاع کر آؤ، کھٹکھٹا کر آؤ، جیسے طریقے ہیں کہ آہٹ پیدا کر دی، کھنکار دیا، کہ دوسرے کو یہ پتا چل جائے کہ فلانا آدمی کمرے میں آ رہا ہے۔ اور وہ 3 وقت قرآن کریم نے بتائے کہ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرہ ومن بعد صلاۃ العشاء،
ثلاث عورات لکم، کہ تین وقت کون سے ہیں؟ وہ جس وقت انسان اپنے کمرے میں ہوتا ہے اور عموماً اس وقت وہ آرام کر رہا ہوتا ہے، بے تکلفی کی حالت میں ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ایک ہے فجر سے پہلے، آدمی کمرے میں سو رہا ہے، نماز کا وقت ہوا نہیں، اٹھا نہیں ہے، کوئی اس وقت کمرے میں کسی کے نہیں جانا چاہیے، پتہ نہیں وہ کس حال میں ہے. بعض اوقات انسان کو بچے آ جاتے ہیں تو پھر دونوں کو شرمندگی ہوتی ہے، یعنی ایسی حالت میں بعض اوقات ہے کہ شرمندگی کا باعث ہوتا ہے. وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَةِ، دوسرا وقت ہے جب دوپہر کو آرام کر رہا ہو. اگر وہ کمرے میں کوئی آرام کر رہا ہے اور وہ ایسی حالت میں، وہ بھی اس وقت بھی آرام کا وقت ہوتا ہے. وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ، اور تیسرا وقت فرمایا کہ عشاء کی نماز کے بعد. عموماً لوگ اس وقت آرام کرنے چلے جاتے ہیں. یہ حکم تو اس وقت کا ہے کہ جب آدمی اپنے کمرے میں آرام کر رہا ہے، اور دروازے وغیرہ بھی عموماً ایسے موقع پر اگر ہوتے ہیں تو بند ہوتے ہیں یا بند نہیں ہوتے، لیکن معلوم ہے کہ اس وقت وہ آرام ہی کر رہا ہوگا. تو گھر میں اپنے بچے کیوں نہ ہو، اپنے بیٹا بیٹی کیوں نہ ہو، اپنے گھر میں کام کرنے والے کیوں نہ ہو، کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ ایسے وقت میں بغیر اطلاع کیے گھر کے اندر آئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ایسے وقت میں آؤ تو اجازت لے کر آؤ، اس لیے کہ یہ پردہ ہے، مرد کا پردہ، عورت کا پردہ، گھر کمرے میں میاں بیوی ہیں ان کا پردہ، یہ پردے کے احکامات ہیں ان لوگوں کے لیے جو گھروں میں ساتھ رہتے ہیں. اسی طریقے سے جن گھروں میں جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا ہے اور کئی بھائی ہیں وہ ساتھ رہتے ہیں اور ان کی فیملیاں بھی ساتھ ہیں، ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے حصے میں جائے. کمرے میں جانے کی بات نہیں، ان کے حصے میں جائے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں 2-3 کمرے ایک بھائی کے، 2-3 کمرے ایک بھائی کے پاس ہے، ایک پورشن ایک بھائی کے پاس ہے، دوسرا پورشن دوسرے بھائی کے پاس ہے. تو وہاں پر بھی حکم یہ ہے کہ ایسے وقت میں مت جاؤ جبکہ خواتین اکیلی ہوں. اس وقت مت جاؤ، بھابھی ہے بے شک، لیکن اس وقت میں ان کے حصے میں نہیں جانا چاہیے جبکہ وہاں خواتین اکیلی ہوں. بھائی کے گھر میں ضرور جائے لیکن اس وقت جائے جبکہ مرد آ چکے ہو، اور جب بھی جائے اطلاع کر کے جائے. حالانکہ ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک بلڈنگ میں رہتے ہیں، ایک پورشن میں رہتے ہیں، اطلاع کر کے جاؤ. اطلاع کرنے کا طریقہ دروازہ کھٹکھٹا کر جانا، یا بہت زیادہ آنا جانا ہے تو کھنکھار کے جانا. خلاصہ یہ کہ دوسرے کو اطلاع ہونی چاہیے. اگر یہ کام نہیں کیے جائیں گے تو اس سے بے پردگی کا اندیشہ ہے جو بعض اوقات انسانوں کے لیے بڑے مسائل کا اور شرمندگی کا بھی باعث بن جاتا ہے. اس لیے حکم یہ ہے شریعت کا، اس لیے حکم یہ ہے کہ ایسے موقع کے اوپر ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ اطلاع کر گئے. اسی کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم، چاہیے کہ اجازت طلب کرو تم لوگ. وہ جو تمہارے ہاں کام کرنے والے غلام باندیاں ہیں، آج کل کے زمانے میں یہ تو ہیں نہیں، تو مراد اس سے ہے کہ جو گھر میں کام کرنے والیاں ہوتی ہیں، گھروں میں جو کام کاج کرتی ہیں، ان کو بھی اس بات کا پابند بنایا جائے کہ کسی کا دروازہ بند ہے تو بغیر اطلاع کے کوئی اندر نہیں جائے گا. جب تک اس بات کی عادت نہ ڈالیں تو گھر میں کوئی پابند اس بات کا ہوگا نہیں. دبے پاؤں آنا یہ شریعت کے خلاف ہے. بچوں کو بھی یہ مسئلہ بتانا چاہیے. ہم لوگ اپنے گھروں میں دین کے مسائل بچوں کو کم بتاتے ہیں کہ دبے پاؤں آؤ، اس کی اجازت نہیں، بلکہ بتا کر آؤ. اسی کو فرمایا کہ ثلاث عورات لکم، یہ 3 وقت ایسے ہیں جو تمہارے پردے کے اوقات ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، ان 3 وقتوں کے بعد جو پردے کے اوقات نہیں ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بچوں کے لیے کہ وہ کمرے میں آ جائیں. ہاں اگر دروازہ بند ہو یا پردہ ڈلا ہوا ہو پھر اطلاع کر آئیں. لیکن اگر دروازہ کھلا ہوا ہے اور یہ معلوم ہے کہ گھر میں اندر کوئی آرام نہیں کر رہا ہے اور کمرے کا دروازہ بھی کھلا ہے، پردہ بھی کھلا ہے، اگر وہ ہے دروازے کے اوپر تو پھر بے شک بچے آ جائیں. لیکن اگر دروازہ بند ہے، آرام کے اوقات ہیں، پھر اس طریقے سے اندر نہیں جانا چاہیے. طوافون علیکم بعضکم علی بعض کذالک یبین اللہ لکم الآیات، فرماتے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی نشانیوں کو بیان فرماتا ہے.
اللہ تعالیٰ اس طریقے سے اپنی نشانیوں کو بیان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ احکامات ہیں، ان کی تم کیا کرو؟ پابندی کرو، اس کو فرمایا۔ اور فرمایا کہ یہ حکم اس لیے بھی ہے کہ اب دیکھیے یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بالغ مردوں کے لیے تو حکم بیان کیا پردے کا کہ بالغ مرد کے لیے بھی پردے کا حکم ہے، بالغ عورت کے لیے بھی پردے کا حکم ہے، مگر نابالغ بچے تو کسی بات کے مکلف نہیں ہیں، ان کو کیوں پابند بنایا جا رہا ہے؟ کیونکہ قرآن کریم نے یوں فرمایا، اللہ رب العزت نے یوں فرمایا الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم، ان لوگوں کے اوپر بھی یہ پابندی ضروری ہے، ان بچوں کے اوپر جو بچے ابھی بالغ کی عمر کو نہیں پہنچے، ان کے اوپر بھی اس کی پابندی ہے۔ اب یہاں یہ سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پابند کیوں بنایا؟ کیا وجہ تھی ان بچوں کو پابند بنانے کی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اصل حکم تو اصل میں بالغ مرد کے لیے ہے اور بالغ عورتوں کے لیے ہے، اصل حکم تو ان کے لیے ہے، لیکن جو بچے سمجھداری کی عمر کو پہنچ جائیں ان کو ابھی سے تربیت کرنا ضروری ہے تاکہ بڑے ہو کر ان کی عادت خراب اور غلط عادتیں نہ پڑیں۔ یہ بچوں کی تربیت ہے، جیسے قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان بچوں کو تم نماز سکھاؤ اور ان کو نماز پڑھواؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچوں سے کہو کہ چلو بیٹا میرے ساتھ نماز کو چلو، مسجد آئیں، مسجد میں دیکھیں لوگ کیسے رکوع کر رہے ہیں، کیسے سجدے کر رہے ہیں، کون سی نماز کتنی رکعت کی ہوتی ہے، صف میں کھڑے ہونے کے طریقے کیا ہیں، مسجد میں آنے جانے کے طریقے کیا ہیں، یہ بچے کی تعلیم کا حصہ ہے، حالانکہ بچے پہ نماز فرض نہیں ہے، یہ تربیت ہے بچے کی۔ اور جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو پھر بچے کو زبردستی نماز پڑھواؤ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، کہتے رہو بچوں کو، کہتے رہو۔ ہمارے شیخ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بچوں کو کبھی کوئی خرابی دیکھو تو اس کو نظر انداز مت کیا کرو، یہ بھی نہیں کہ مارنا پیٹنا شروع کر دو، یہ نہیں، محبت سے، پیار سے، طریقے سے، حکمت سے ماں باپ اچھی طرح سمجھتے ہیں بچوں کو کس طرح سمجھایا جائے گا، اس کے کان میں بات ڈالو، اس کو یہ مت کہو کہ ابھی چھوٹا ہے، ابھی بچہ ہے، بچہ تو ہمیشہ بچہ ہی رہے گا نا بھائی، بچہ اگر بوڑھا ہو جائے تب بھی تو بچہ ہی ہے نا ماں باپ کا، تو یہ تو بچہ ہی ہے، لیکن یہ کہنا کہ ابھی بچہ ہے چلو ابھی چھوڑ دو، ابھی چھوڑ دو، ابھی چھوڑ دو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ یہ طریقہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ بچوں کو ابھی آپ نے یہ کہا کہ صاحب بچوں کو آپ چھوڑ دیں اور بچے جو ہیں ابھی وہ معصوم ہیں چلو ان کو کچھ کہنا نہیں ہے، نہیں، بچے آپ بچوں کو محبت سے پیار سے کہو ضرور، ان بچوں کو کبھی نظر انداز مت کرو، کبھی نظر انداز مت کرو، اس لیے کہ آج آپ نے ان بچوں کو نہیں کہا تو کل یہ بچے ان عادتوں کے عادی بن جائیں گے۔ ہمارے استاذ شیخ الحدیث پہلے بیت المکرم مسجد کے جمعے کی نماز بھی بہت باقاعدگی سے پڑھاتے تھے، حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بخاری شریف کے استاذ ہیں، وہ اپنے درس میں ایک مرتبہ اپنے بیان میں فرمایا کرتے تھے، اور ان کی اس موضوع پر کتاب بھی ہے بچوں کے معاملات میں۔ انہوں نے فرمایا کہ بچوں کے اندر بعض خرابیاں بچوں میں بالکل کم عمری سے پروان، جس طرح بچے کی عمر بڑھ رہی ہوتی ہے اس طرح بچے کے اندر وہ خرابیاں پروان چڑھ رہی ہوتی ہیں۔ فرماتے کہ وہ آگے جا کر ایک بہت بڑی خرابی بن جاتی ہے اس وقت جبکہ ماں باپ اس کے اوپر کوئی اس کے اوپر ماں باپ کوئی اس کے اوپر کوئی ان کو کہتے نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان میں سے چند چیزیں ایسی ہیں جو لازمی بچوں کے اندر پروان چڑھتی ہیں۔ ایک جھوٹ کی عادت، یہ پروان چڑھ جاتی ہے۔ شروع میں چونکہ ماں باپ خود گھروں میں جھوٹ بولتے ہیں
تو اندازہ کریں جس کے ماں باپ گھروں میں جھوٹ بولیں گے اس بچہ پھر کیا چیز بنے گا؟ وہ بچہ دن رات دیکھتا رہتا ہے کہ میرے ماں باپ تو بات بات کے اوپر جھوٹ بول رہے ہیں، تو وہ تو سیکھ رہا ہے نا۔ بچے کا آئیڈیل کون ہے؟ ماں باپ ہیں، بڑے بہن بھائی ہیں، یا اپنے اسکول میں اساتذہ ہیں۔ ہمارے ہاں تو ان خرابیوں کو تو کوئی خرابی نہیں سمجھتا جھوٹ کی۔ نتیجہ یہ کہ وہ بچہ بھی جھوٹ سیکھ رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ایک تصور، یہ دو باتیں ایسی مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ بچوں سے کیا سچ بولنا، بچے ان کو کیا پتہ چلے گا، ان کو کیا جھوٹ کا پتہ چلے گا، تو چلو بچوں سے جھوٹ بول دو۔ ماں خود بچے سے جھوٹ بولتی ہے، کہتے میں تو ابھی نہانے گئی ہوئی تھی، خود چلی گئی بازار۔ یہ بہت ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ باپ جھوٹ بولتا ہے چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کہ تمہارے لیے یہ لاؤں گا، یہ وعدہ کر لیا، اور پتہ چلا کہ بچے سے کے پاس چیز وہ لے کر نہیں آ رہا، وعدہ خلافی کر رہا ہے، جھوٹ ہے۔ اب روز بچے کو ایک چکر دے رہا ہے، روز بچے کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، اچھا آج نہیں لاؤں گا، کل لاؤں گا، کل نہیں لاؤں گا، پرسوں لاؤں گا۔ بچہ روز انتظار میں، وہ دیکھتا ہے کہ بھئی میرا باپ تو بہت ہی جھوٹ بولتا ہے۔ یا کہہ دیا کہ میں تمہیں فلانی جگہ لے کے جاؤں گا، دن بھی متعین کر دیا، پھر عین وقت کے اوپر بغیر وجہ کے منع کر دیا۔ ایک تو ہوتی ہے نیت ہو اور اچانک کوئی ضرور پڑ گیا، اس کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ ایک ارادہ ہی نہیں ہے، بس بچے کے ساتھ جھوٹ ہی بولے چلے جا رہے ہیں، اور یہ بہت ہوتا ہے ہمارے یہاں۔ اب بچہ جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ سیکھ رہا ہے۔ ایک ہمارے یہاں یہ بہت مشہور ہے کہ صاحب بچوں کے ساتھ جھوٹ بول لو، کچھ نہیں ہوتا۔ اور دوسرا یہ کہ مذاق کر رہا تھا، جتنا بڑا جھوٹ بول دیا تو میں مذاق کر رہا تھا، گویا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بالکل ٹھیک ہے، جو دل چاہے دھوکہ دے دو مذاق کے اندر۔ سب حرام ہے، جیسے ویسے حرام ہے سنجیدگی سے، ویسے مذاق میں بھی حرام ہے۔ ایک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا کہ وہ اپنی مٹھی بند کر کے ایک بچے کو بلا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ بیٹا میرے پاس آ جاؤ، میں تم کو کھجور دوں گی۔ ٹافیاں تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں۔ وہ بچہ آ گیا ان کے پاس، خاتون کے پاس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورت سے کہا کہ کیا تمہارے ہاتھ میں کھجور تھی جو تم نے مٹھی بند کر کے بچے کو بلایا؟ تو اس نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کھجور تھی، اور اس نے دکھایا کہ یہ ہے کھجور۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں یہ کھجور نہ ہوتی تو تمہارا یہ بچے کے ساتھ جھوٹ بولنا ہوتا، یہ بچے کے ساتھ جھوٹ بولنا ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ چھوٹے معصوم بچے کے ساتھ بھی آپ جھوٹ بولیں گے، جھوٹ ہی شمار ہے۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک جھوٹ کی عادت بچوں میں بچپن سے چلتی ہے، اور وہ اس وجہ سے زیادہ پروان چڑھتی ہے کہ گھروں میں ماں باپ جھوٹ بولتے، بڑے بہن بھائی بچوں کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، خاندان کے بڑے دوسرے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، تو بچہ بھی جھوٹ سیکھ رہا ہے۔ فرمایا کرتے تھے ہمارے استاد رحمت اللہ علیہ کہ ابھی سے اپنے آپ کو بھی ٹھیک کرو، ابھی سے بچوں کو بھی کہو کہ تم نے جھوٹ بولا، میں آئندہ جھوٹ برداشت نہیں کروں گا، اس کو ڈانٹو، بچے کو یہ پتا چلے کہ میں نے کوئی غلط کام کیا، یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو آرام سے برداشت کر لیا اس جھوٹ کو۔ فرمایا کرتے تھے کہ دوسری چیز بچوں میں پروان چڑھتی ہے بے حیائی کی کام۔ بچے آج کل تو، یہ تو میں پرانی بات بتا رہا ہوں، آج کل تو یہ جو آپ کے نیٹ ہیں اور طرح طرح کے موبائل ہیں جس پر سارے دنیا بھر کے خرافات بھی موجود ہیں، کوئی انتہا نہیں ہے، اور گھروں کے اندر کیبل لگے ہوئے ہیں، ڈشیں لگی ہوئی ہیں، ان کے جو ایک پروگراموں کا، بے حیائی کے پروگراموں کا ایک سلسلہ ہے، وہ اتنا ہولناک ہے کہ یہ ہمارے سارے گھروں کے سب ماں باپ کو، سب بڑوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ اب بچوں کے اوپر آپ روک کیسے لگائیں اور کس طرح لگائیں۔ آپ اگر کھلا چھوڑ دیں گے اپنے بچوں کو کہ بیٹا جس طرح دل چاہے نیٹ استعمال کرو، جس طرح دل چاہے موبائل فون استعمال کرو، جس طرح دل چاہے واٹس ایپ استعمال کرو، جس طرح دل چاہے فیس بک استعمال کرو، جس طرح دل چاہے کوئی ویب سائٹ کھول لو، تو آپ یاد رکھیے گندگی کی بھی پھر کوئی حد نہیں ہے، اور انسان کی فطرت ہے کہ انسان بدی اور برائی کی طرف بہت تیزی کے ساتھ جاتا ہے۔ تو ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ چھوٹے بچوں سے، بچپن سے بچوں کے اندر بے حیائی کی چیزیں آگے پروان چڑھتی ہیں، ان کو ابھی سے روک لگاؤ، ان کا ذہن بناؤ۔ یہ کام سختی سے نہیں ہوتے، یہ کام بچوں کو آپ اچھا ماحول دیں گے، اپنے ساتھ بچوں کو مذہبی اجتماعات میں لائیں، بیانات میں لائیں،
مختلف بزرگوں کے بیانات مختلف علاقوں میں مختلف مساجد میں دروس کے سلسلے ہر مسجد میں ماشاءاللہ ہوتے ہیں. بچوں کو بٹھائیں, کوئی اللہ کی بات کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بچوں کے کان میں تو پڑے. یہ جو بچپن ہوتا ہے نا انسان کا بچپنا, یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس بچپنے میں انسان کے اس بچے کے اندر کا ایک انسان ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, ایک اندر کا انسان بن رہا ہوتا ہے. آپ اس بچے کو آپ اگر اچھے ماحول میں لے کر آیا کریں گے, اس کے اندر ایک اچھا انسان خود بخود بنے گا. بڑی پختہ عمر کے بعد آپ لے کر آئیں, وہ اندر کا انسان بدلتا نہیں ہے. بہت سارے موقع پر اندر وہی چیز رہتی ہے اس کی جو وہ بچپن میں بن گیا تھا اس کا. یہ جو آج ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن پاک مسجد میں لا کے پڑھواؤ بچوں کو, گھروں میں مت پڑھواؤ. جو لڑکے ہیں ان کو مسجد میں لاؤ. کیوں لاؤ؟ بچپن سے فرماتے ہیں کہ چھوٹی عمر سے اپنے بچوں کو تم مسجد میں لاؤ, نماز کے لیے ساتھ لاؤ. بے شک بچہ کھیل رہا ہے, کھیلنے دو اسے, لاؤ مسجد میں اسے, تاکہ وہ مسجد کے اس ماحول سے وابستہ تو ہو. مسجد کی برکتیں, نمازیوں کے ذکر و اذکار کی برکتیں اس بچے کے قلب پہ تو پڑیں, اس لیے کہ وہ عمر اندر کے انسان کے بننے کی ہے. اندر کا جو انسان ہوتا ہے نا وہ بچپن میں ہی بنتا ہے. آپ تجربہ کر کے دیکھ لو, میں تو بہت تجربہ کرتا ہوں کہ جس بچے نے بچپن میں کسی مسجد مکتب میں پڑھ لیا, وہ اندر سے ایک مومن مسلمانوں کا چاہے بڑا ہو کر بوڑھی گڑبڑے کیوں نہ کر رہا ہو, لیکن اندر اس کے ایک دین کی ایک عظمت, مسجد کی ایک عظمت, قرآن پاک کی ایک عظمت, دین کے احکامات کی ایک عظمت اس کے دل میں موجود ہوتی ہے. لیکن ایک انسان کبھی بچپن میں اس ماحول میں آیا ہی نہیں, بعد میں وہ آگے بھی گیا, لیکن اندر جو ایک چیز اس کی پہلے بنی تھی, ڈیولپ ہوئی تھی کم عمری میں, اس میں اور اس بچے میں بڑا فرق ہوتا ہے. آج آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا, جو لوگ دین کے خلاف سب سے زیادہ کام کر رہے ہیں, دین کے خلاف بولتے بولتے تھکتے نہیں ہیں, مسجد, مدرسہ, داڑھی, ٹوپی, پردہ, برقع, دین کے وہ شعائر, دین کے وہ احکامات, ان کا مذاق اڑانا جو آج سر عام ہمارے ہاں چل رہا ہے, ان کے پیچھے آپ دیکھیے گا یہی طبقہ ہے جس کو بچپن سے کوئی ماحول نہیں ملا دین کا. ان کو آج دین کی بات بھی گوارا نہیں ہے. تو فرمایا کرتے تھے کہ یہ چیزیں جو ہیں بچپن کی, یہ چیزیں ہمارے استاد فرماتے تھے, ان کی کتاب بھی ہے بچوں کے اوپر, یہ کتاب ہے ان کی, اصل میں ان کے دروس تھے وہ کتابی شکل میں شائع ہو گئے. تو فرمایا کرتے تھے کہ ان بچوں کی باتوں کو معمولی مت سمجھو, اس کو اہمیت دو. یہ قرآن پاک کا حکم بھی بچوں کے لیے ہی ہے, یہ تربیت بچوں کے لیے ہے کہ گھر میں آراہوت رہ رہے ہو, لیکن کسی کے کمرے میں جاؤ تو دروازہ کھٹکھٹا کر جاؤ. ہے تو چھوٹی سی بات, لیکن بڑی شرمندگی سے بچانے کے لیے حکم فرمایا گیا. یہ تربیت کی ایک حصہ ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ 3 آیتیں ایسی ہیں جن پر لوگوں نے عمل کرنے کو چھوڑ ہی دیا. اپنے زمانے میں فرماتے تھے, صحابہ اکرام کا زمانہ تھا, آج کل کی بات نہیں. صحابہ اکرام کے زمانے میں فرماتے تھے لوگوں نے عمل کرنا ہی چھوڑ دیا 3 آیتوں کے اوپر. اللہ اکبر. فرماتے تھے ایک یہی استئذان کی آیت, اجازت طلب کر کے کمرے میں آنا, اس کو فرماتے عمل کرنے کو چھوڑ دیا. بچوں کو بھی یہی عادت پڑی ہوئی, دھاڑے سے دروازہ کھولا, ماں باپ کے کمرے میں گھس گئے. تربیت نہیں کی نا, بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے حکم کیا ہے شریعت کا. جب دل چاہا بغیر نوک کیے, بغیر دروازہ کھٹکھٹائے کمرے میں آ گئے. اب انسان اپنے کمرے میں ہر طرح کی حالت میں ہوتا ہے. تو ایک فرماتے تھے کہ ایک یہ اجازت لے کر کمروں میں آنا, یہ والی آیت یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم, اس آیت کو فرماتے لوگوں نے چھوڑ دیا, جس میں رشتہ دار بھی ہیں, نابالغ بچے بھی ہیں, گھر کے ملازمین بھی ہیں جو بغیر اجازت کے ادھر ادھر آتے ہیں گھر میں. یاد رکھیے ملازمین سے پردے کا وہی حکم ہے جو گھروں کے اندر, جو باہر ایک نامحرم سے پردے کا حکم ہے.
گھر میں اگر کوئی مرد ہے تو یہ نہیں ہے کہ عورتوں کا ان سے پردہ ختم ہو گیا، یا گھروں میں نامحرم عورتیں ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا مردوں سے پردہ ختم ہو گیا. نہیں، پردے کے احکامات اپنی جگہ پر اٹل ہے. اور عموماً ہمارے ہاں اس معاملے میں بڑی غفلت ہو جاتی ہے کہ گھر میں جو کام کرنے والے مرد ہوتے ہیں، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی مالی ہے، کوئی سادہ سامان لانے کے لیے کسی کے ہاں کوئی ہوتا ہے، وہ بے دھڑک گھروں میں آ جا رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کا گھر میں ایسا نظام ہے کہ صاحب اندر تو آ جائے، لیکن گھر کے اندر جو اندر کا حصہ ہے، کورڈ ایریا جو ہوتا ہے، چھتیں جس پر، وہ اس کے اندر وہ نہیں آئیں گے. باہر سے کوئی ترتیب بنی ہے کہ باہر سے چیز رکھی، باہر سے لے لی، تو چلو ٹھیک ہے. لیکن ان کو بھی پابند بنانا ہے کہ نہیں، آپ اس طریقے سے آنا ہے. اور یہ معاملات وہ ہیں جہاں سب سے زیادہ غفلت ہمارے ہاں ہوتی ہے. ملازمین کے معاملے میں سب سے زیادہ غفلتیں ہوتی ہیں، اور واقعات بھی سب سے زیادہ خرابی کے یہیں سے پیش آتے ہیں گھروں کے اندر. اس لیے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اوپر لوگوں نے عمل کرنے کو چھوڑ دیا کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت، کمروں میں داخل ہوتے وقت اجازت طلب کر آئیں. نہ رشتہ دار آتے ہیں، نہ ملازمین آتے ہیں، نہ چھوٹے بچے جو گھر میں نابالغ بچے ہیں وہ بھی نہیں آتے، بڑے بھی نہیں آتے. سب اسی طرح، کوئی پابندی نہیں کرتا اس کی. دوسری آیت ہے قرآن پاک کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اس پر بھی لوگوں نے عمل کرنے کو چھوڑ دیا. اور وہ آیت ہے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى. قرآن پاک کی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب میراث تقسیم ہو رہی ہو، ایک تو وہ حصے دار ہوتے ہیں جو شریعت کے مطابق حصے دار ہیں کسی آدمی کے، ان کو تو میراث تقسیم ہوتی ہی ہوتی ہے. ایک وہ رشتہ دار آ جاتے ہیں جو ضرورت مند بھی ہوتے ہیں، لوگ آ جاتے ہیں تقسیم میراث کے وقت میں، تو قرآن پاک کا حکم یہ ہے کہ ان کو بھی کچھ تھوڑا سا دے دیا کرو، تاکہ ان کا یعنی ان کا بھی کچھ بھلا ہو جائے. اس مشترکہ اجازت کے ساتھ سب سے اجازت لے لیں جتنے بھی شرکاء ہیں، بشرطیکہ کہ کوئی نابالغ نہ ہو تو ان کو تھوڑا سا حصہ دے دیں اس میں سے. حالانکہ آج یہ معاملہ ہے ہمارے ہاں، تو لوگ تو میراث ہی نہیں تقسیم کرتے، میراث ہی تقسیم نہیں کرتے لوگ. اور لڑکیوں کو تو حصہ ملتا ہی نہیں ہے، عورتوں کو تو حصہ دیتے ہی نہیں ہے کوئی ہمارے ہاں. بس بیٹیوں کو تو یہ سمجھتے ہیں کسی کے ہاں اگر میراث کی تقسیم ہو، بہنیں ہیں بیٹیاں کہہ لیں، کہ اگر کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورثہ میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور مرحوم کی بیوی ہے یعنی بچوں کی ماں، تو یوں سمجھا جاتا ہے کہ صاحب ماں تو ہمارے ساتھ رہتی ہے، ماں کی تو ساری ضرورت ہم پوری کریں گے، اس کو میراث کا دینی. بیٹیاں یعنی ہماری بہنیں، ان کی ہم نے شادیاں کر دی یا شادیاں کر دیں گے، تو جو جہیز ہوگا بس وہی میراث ہو گئی. ہم نے جو شادی پر خرچہ کیا تھا وہ میراث ہو گئی. ارے بھائی، شادی تو مردوں کی بھی تو ہوئی ہے، شادی تو بھائیوں کی بھی تو ہوئی ہے شادیاں، وہ میراث کیوں نہیں بنی بھائیوں کی شادیاں؟ تو اب بس بیٹیوں کو شادیاں کر کے فارغ کیا کہ بس ہم نے شادیاں کر دی، وہ اپنے گھروں کی ہوں گے، وہ فارغ ہو گئی. رہ گیا مال بیٹوں کے درمیان. اب بیٹے جس کے جو ہاتھ لگ گیا اس کو ہڑپ کر گیا، کسی نے سارا مال ہڑپ کر لیا، کبھی کوئی بھائی مل کر کام کرنے لگا، میراث کو تو ہمارا چھوڑ ہی دیا. حالانکہ آج اتنے جھگڑے ہیں میراث کی تقسیم نہ ہونے پر، خاندانی جھگڑوں کی ایک، میں آپ کو کوئی حتمی فگر تو نہیں بتا سکتا، لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ خاندانی جھگڑوں کی 70% جھگڑوں کی بنیادیں شاید اس سے بھی زیادہ میراث تقسیم نہ کرنے کی بنیاد پر ہیں. بے شمار جگہوں پر قتل و غارت گری اس میراث کے تقسیم نہ کرنے پر ہے. یاد رکھیے، ایک انسان کسی کا میراث کا مال جو دوسرے کا حصہ بنتا ہے، اگر وہ کوئی انسان خود لے لے، یہ بالکل چوری کیا ہوا ڈکیتی جیسا مال ہے. مثال کے طور پہ ایک آدمی کا انتقال ہوا ہے، کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، ماں کا انتقال ہو گیا، اب اس کے بچے ہیں، ورثہ ہیں جو شرعی وارث ہیں، ان کو میراث ایمانداری سے تقسیم ہی نہیں ہوئی. بس اس بیٹے نے یہ پکڑ لیا، اس نے وہ پکڑ لیا، بیٹی نے یہ لے لیا، اور بیٹے مل ملا کے کھا گئے. جو ہو رہا ہے ہمارے یہاں چل رہا ہے سلسلہ. تو جس کا مال ان کے پاس آ گیا، زبردستی انہوں نے جو مال لے لیا، وہ تو حق دوسروں کا تھا نا. ایک آدمی کے حصے میں آتے تھے، مثال کے طور پہ 25% آتا تھا، اور اس نے قبضہ کیا ہوا ہے 50% کے اوپر.
تو یہ جو اضافی مال اس نے قبضہ کیا ہوا یہ بالکل چوری ڈکیتی جیسا مال ہے، حرام مال ہے، بغیر دوسروں کا مال ہے جو بغیر اجازت کے رکھا ہوا ہے۔ اس اپنے ذہن سے مفروضے قائم کر کے بیٹھ گئے کہ بیٹیوں کی شادیاں کر دی، ماں ہمارے ساتھ رہتی ہے اور میں نے زیادہ خدمت کی باپ کی، میں نے فلانا کیا، یہ کوئی باتیں نہیں ہوتی۔ تو دوسری چیز فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس یہ ہے، اور فرماتے تیسری بات وہ ہے جو ہمارے معاشرے کی تصویر ہے، بات صحابی رسول ہے، مفسر قرآن ہے، اتنی بڑی پرانی بات اتنے زمانے پہلے کہہ رہے ہیں، آج تو ہمارے ہاں یہ 100% ہے۔ اور وہ فرماتے کہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے باعزت انسان وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کے لوگوں نے رضی اللہ عنہ، لوگوں نے تم میں سب سے زیادہ متقی لوگوں کی تو عزت کرنی چھوڑ دی، ان کا تو مذاق اڑاتے ہیں۔ کوئی نماز پڑھنے جا رہا ہے، کسی نے داڑھی ٹوپی رکھی ہوئی، اس کا تو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں۔ ان کے نزدیک، آج ہمارے معاشرے کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت انسان وہ ہے جو مالدار زیادہ ہو یا عہدیدار بہت بڑا ہو، اور آج کل کے زمانے میں تو کھلاڑی بہت بڑا ہو، اداکار بہت بڑا ہو، گلوکار بہت بڑا ہو، آپ دیکھیے اس کا کیا اعزاز و اکرام ہوتا ہے۔ اور رہ گئے متقی لوگ، ان کو تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے اوپر آج کوئی عمل نہیں کرتا، کہ تم سب سے زیادہ باعزت تم میں وہ انسان ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہو۔ فرماتے آج ہم لوگ اس کو باعزت نہیں سمجھتے، متقی لوگوں کو، ہم مالدار لوگوں کو، عہدیداروں کو، اور آج کل طرح طرح کے فنون اور کھلاڑیوں کو، اداکاروں کو، ان کی عزتیں۔ فرماتے یہ 3 آیتوں پر عمل بالکل چھوڑ دیا۔ اجازت لے کر کمروں میں آنا گھر کے لوگوں کے لیے، ایک دوسرے کے کمروں میں اجازت لے کر جانا، میراث کی تقسیم کا مسئلہ، اور تیسری چیز ہے کہ ہم نے باعزت مالداروں کو سمجھ لیا، اور دیندار اور جو لوگ اہل تقوی ہیں، جن کو اللہ نے تقوی کی دولت عطا فرمائی، ان کو کوئی پوچھ پرسان حال نہیں۔ تو یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تو فرماتے ہیں کہ ان 3 آیتوں کے معاملے میں لوگوں پر شیطان غالب آ گیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ان 3 آیتوں کے معاملے پر لوگوں پر شیطان غالب آ گیا۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ تو اسی لیے قرآن پاک نے اس پاکیزہ معاشرت کی تعلیم دی ہے۔ اصل چیز ماحول ہے، اصل چیز آپ اپنے گھر کا ماحول بنائیں۔ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مصنف معارف القرآن، وہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں اپنے گھر والوں کو کیسے دین پر رکھ سکتا ہوں اس بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر؟ کیا سوال کیا کہ حضرت میں اپنے گھر والوں کو اس بگڑے ہوئے ماحول اور معاشرے میں کیسے دین پر میں کاربند رکھ سکتا ہوں؟ تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ حضرت نے فرمایا، بزرگوں کی بات یہ عجیب ہوتی ہے، حضرت نے فرمایا کہ دیکھو بھائی، دین کے اوپر عمل کرنا ممکن نہیں ہے اس وقت تک جب تک کہ آپ اپنے ماحول میں اٹھے ہوئے بیٹھیں گے نہیں۔ جب تک کہ آپ دینداروں کے ماحول میں اٹھیں گے بیٹھیں گے نہیں، ان کے ماحول میں نہیں جائیں گے، اس وقت تک آپ دین پر نہیں عمل کر سکتے۔ ماحول کی بڑی طاقت ہوتی ہے، ماحول کی بڑی قوت ہوتی ہے۔ یہ وہ چیز ہے ماحول جو انسان بڑے بڑے دیندار لوگوں کا قدم ڈگمگا دیتا ہے، ایسی چیزیں ماحول۔ یہ جو ہمارے بزرگ فرماتی بلا وجہ نہیں کہتے کہ سب مخلوط اجتماعات میں مت جاؤ، اپنی خود بھی مت جاؤ، بیویوں بچوں کو بھی مت لے کے جاؤ، بیٹیوں کو بھی لے کے مت جاؤ۔ کیوں نہ جاؤ؟ لوگ کہتے ہیں بھی پرکھا پہن کے بیٹھ جانا ایک طرف کو، یہ کیوں بیٹھ جائیں ایک طرف کو؟ ہم ایک معاشرے کے فرد ہیں، ہم ایک طرف کو کیوں بیٹھے؟ ہمارا بھی دل چاہتا بھی لوگوں سے اٹھے بیٹھے، ہنسے بولے، کیوں بیٹھے ایک طرف کو؟ دین پر عمل کرنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ انسان نکو بن کر ایک طرف کو بیٹھ جائے۔ پھر ماحول کو جب بچے دیکھتے ہیں، بیٹیاں دیکھتی ہیں، بیٹے دیکھتے ہیں، کل ان کا بھی دل چاہے گا کہ جس طریقے سے دوسری خواتین پھر رہی ہم بھی ایسے ہی پھریں گے۔ آپ کیا کر لو گے؟ جب وہ بچے جوان ہوں گے، جوان ہیں، اب وہ مصر ہیں کہ ہمیں تو ایسے بننا ہے، آپ دروازہ نہیں روک سکتے۔ ڈانس پارٹیاں ہیں، گانے باجوں کی محفلیں ہیں، یہ آپ
کیا ہے کہ آپ ذرا جائیں تو صحیح. اللہ بچائے کسی انسان کو. انسان جب جاتا ہے تو بہکتا ہے، فرشتہ کوئی نہیں ہے. دلوں میں تبدیلی آتے ہوئے دیر نہیں لگتی انسان کو. میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں، ان گھرانوں میں جن گھرانوں میں مخلوط اجتماعات نہیں ہوتے تھے اب سے 15-20 سال پہلے تک، اور پھر حالات نے پلٹا کھایا اور ان گھرانوں میں مخلوط اجتماعات شروع ہو گئے شادی بیاہ کے موقع پہ. عورتیں مرد ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، شادیوں میں جا رہے ہیں، مخلوط اجتماعات ہیں. 20 سال پہلے